السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں مزمل اسٹوڈیو، ایک ایسا یوٹیوب چینل جو آپ تک لاتا ہے سچائی، ہدایت، عبرت اور ایمان فروز اسلامک داستانیں، وہ بھی نہایت سنجیدہ اور تحقیق شدہ انداز میں۔ آج کا موضوع شاید آپ کے دل کو دہلا دے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ولی کی، ایک ایسے اللہ کے بندے کی جس نے اپنی ساری زندگی علم، عبادت اور روحانیت میں گزاری، مگر ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ اسے ایسا لے ڈوبا کہ تاریخ میں اس کا نام عبرت کی علامت بن گیا۔ جی ہاں، ہم بات کریں گے بارسیسا کی۔ وہ کون تھا، کیسے ولی بنا، اور پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ گناہ کبیرہ یعنی زنا میں ملوث ہو گیا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، یہ سب کچھ آپ کو اس مکمل اور جامع ویڈیو میں ملے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی اور ویڈیوز بھی لاتے رہیں تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بارسیسا کی ابتدائی زندگی۔ بارسیسا کا اصل نام مورخین نے مکمل طور پر محفوظ نہیں کیا، مگر بارسیسا اس کی پہچان بن گیا۔ وہ ایک مسلمان، عبادت گزار، زاہد اور علم و دوست تھا۔ اس کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا۔ ماں باپ نے اسے بچپن ہی سے علم، دین اور تقوی کی طرف مائل کیا۔ علم و روحانیت۔ بارسیسا نے بچپن ہی میں قرآن حفظ کیا اور حدیث، تفسیر اور فقہ میں مہارت حاصل کی۔ اسے زاہد کی علامت سمجھا جانے لگا۔ اکثر روزے رکھتا، راتوں کو جاگ کر نماز پڑھتا اور لوگوں کو تقوی اور پرہیزگاری کا درس دیتا۔ کرامت اور شہرت۔ روایت ہے کہ اس کے ہاتھ سے مریض ٹھیک ہوتے، دعا سے بارش آتی اور لوگ اس کے پاس روحانی سکون کے لیے آتے۔ اس کی زبان سے نکلی بات کو ولی کا کلام سمجھا جاتا۔ لوگ اس کے در پر آتے، تحفے دیتے اور دل سے اس کی عزت کرتے۔ شیطان کی پہلی نظر۔ جب کوئی انسان اتنی بلندی پر پہنچتا ہے تو شیطان اس سے سب سے زیادہ جلتا ہے۔ بارسیسا کا بھی امتحان آہستہ آہستہ شروع ہو رہا تھا۔ وہ فخر محسوس کرنے لگا کہ وہ لوگوں کا محبوب ہے۔ دل میں غرور نے جگہ لینا شروع کی۔ روحانیت سے گناہ تک کا سفر۔ نفس جب طاقتور ہو جائے تو انسان کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹ جاتی ہے اور ہاتھ کسی اور کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ نفس کی آزمائش کا آغاز۔ بارسیسا، جو پہلے دنوں میں خود کو عوام سے الگ رکھتا تھا، اب اپنے حلقے میں مشہور ہو چکا تھا۔ لوگ اس سے عقیدت رکھتے تھے، بعض لوگ اسے ولی اللہ سمجھتے تھے۔ اسی شہرت نے اس کے نفس کو دھیرے دھیرے متاثر کرنا شروع کیا۔ ایک دن ایک شخص اپنی بیٹی کو لے کر آیا۔ وہ لڑکی بیمار تھی اور اس شخص کو یقین تھا کہ بارسیسا کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اس نے لڑکی کو اس کی خانقاہ میں چھوڑ دیا اور خود واپس چلا گیا۔ تنہائی اور وسوسے۔ لڑکی خوبصورت تھی۔ بارسیسا نے نیت خلوص سے اس کا علاج شروع کیا۔ اس نے ابتدا میں خود کو بہت سنبھالا، مگر وہیں تنہائی، وہیں وسوسے، وہیں نفس کی سرگوشیاں۔ تو ولی ہے، تجھے کچھ نہیں ہوگا، تو شفا دے رہا ہے، یہ خدمت ہے، کون دیکھ رہا ہے۔ شیطان نے وسوسے ڈالے۔ یہ وسوسے بڑھتے گئے۔ دن بدن وہ لڑکی اس کے لیے آزمائش بن گئی۔ اس نے نیت نہیں بدلی، مگر جذبات قابو سے باہر ہونے لگے۔ اس لڑکی کی موجودگی میں دل کی دھڑکن تیز محسوس ہوتی۔ گناہ کا لمحہ۔ ایک دن وہ لمحہ آن پہنچا۔ نفس، شیطان، تنہائی اور جذبات سب اکٹھے ہوئے۔ بارسیسا نے اپنی ساری عبادت، سارا تقوی، سارا علم بھلا دیا۔ وہ لمحہ جہاں اس نے اپنی نگاہیں جھکانے کے بجائے اٹھا لیں، جہاں اس کے ہاتھوں نے وضو نہیں کیا بلکہ گناہ کی طرف بڑھے، اور جہاں اس نے اپنے نفس کو خود پر غالب کر لیا۔ زنا ہو گیا۔ ایک ولی، ایک عابد، ایک زاہد زنا کے گناہ میں گر چکا تھا۔ گناہ کے بعد کی کیفیت۔ جب گناہ مکمل ہو چکا تو فوراً اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ ایک لمحے میں سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ اس کی روح پر بوجھ تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ سجدے میں گر گیا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ زبان پر صرف ایک جملہ، یا اللہ، میں تباہ ہو گیا۔ مزید بگاڑ۔ قتل کا گناہ۔ شیطان نے کہا، اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو تیری عزت ختم، لڑکی کو مار دے۔ بارسیسا
جو ابھی گناہ کی آگ میں جل رہا تھا، جو کسی عام انسان سے بھی پرے تھا۔ اس نے لڑکی کو قتل کر کے اس کی لاش دفن کر دی، جھوٹ اور چھپانے کی کوشش۔ جب اس لڑکی کا باپ واپس آیا تو بارسیسا نے جھوٹ بولا، تیری بیٹی کا انتقال بیماری سے ہو گیا، ہم نے دفنا دیا ہے۔ باپ نے صبر کیا اور واپس لوٹ گیا، مگر خدا کی عدالت خاموش نہ رہی۔ خواب اور انکشاف۔ اس باپ کو خواب میں اس کی بیٹی دکھائی دی، وہ چلا رہی تھی، ابا اس نے زنا کیا، پھر مجھے قتل کر دیا۔ باپ صبح اٹھا، لوگوں کو لے کر واپس خانقاہ پہنچا، قبر کھولی گئی، بیٹی کا جسم وہاں موجود تھا، مگر اس کے جسم پر تشدد کے آثار نمایاں تھے۔ بارسیسا بے نقاب ہو چکا تھا۔ عدالتی فیصلہ۔ لوگوں نے اس پر قاضی کے پاس مقدمہ دائر کیا۔ وہ شخص جسے ولی سمجھا جاتا تھا اب قاتل اور زانی کے نام سے جانا گیا۔ قاضی نے اسلامی حدود کے مطابق اس پر سنگسار کی سزا سنائی، گڑ گڑاتی توبہ۔ سزا سے پہلے اس نے توبہ کی، ایسی توبہ جو روح کو لرزا دے۔ یا اللہ، میں وہ ہوں جو دن رات تیری عبادت کرتا رہا، مگر ایک لمحہ آیا اور میں گر گیا۔ آج میں اپنے نفس کا انجام دیکھنے جا رہا ہوں، مجھے معاف کر دے، میں پشیمان ہوں، بے حد شرمندہ ہوں۔ توبہ، ندامت اور سزا سے پہلے کی رات۔ جب گناہ کی آگ سے دل جھلس جائے تو توبہ کے آنسو ہی راحت دیتے ہیں۔ ندامت کی آگ۔ بارسیسا کو جب سنگسار کرنے کی سزا سنائی گئی تو وہ چپ چاپ سر جھکائے سنتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے جرم کا مستحق ہے، مگر اس کے اندر اب بھی ایک نرمی باقی تھی، وہ نرمی جو رب کی طرف پلٹنے کی علامت ہوتی ہے۔ اس رات قید خانے میں وہ سجدے میں گرا، مسلسل روتا رہا، آنکھیں سوج گئیں، آواز بند ہو گئی اور صرف دل کی صدا باقی رہ گئی۔ اے اللہ، تو مجھے دیکھ رہا ہے، اے اللہ تو گواہ ہے کہ میں نے تیری عبادت کی، مگر شیطان نے مجھے لمحہ بھر میں گرا دیا۔ یا اللہ، اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر سکتا ہے۔ روایت ہے کہ بارسیسا نے قید خانے میں ایک حافظ سے سورہ زمر کی آیت سنی، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ آیت اس کے دل پر برق کی طرح گری، وہ زور سے رو پڑا اور کہا، اللہ نے مجھ جیسے مجرم کو بھی مایوس ہونے سے روکا ہے۔ لڑکی کے والد کی دعا۔ لڑکی کے والد نے جب بارسیسا کو اس حال میں دیکھا تو اس کا دل لرز گیا۔ وہ جان چکا تھا کہ یہ شخص محض قاتل یا زانی نہیں، بلکہ گناہ کی راہ سے پلٹنے والا بندہ ہے۔ اس نے کہا، یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میری بیٹی میرے دل کا ٹکڑا تھی، اگر اس بندے کی توبہ سچی ہے تو تو بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ قضا کا عمل۔ اگلے دن اسے شہر کے میدان میں لایا گیا، لوگوں کی بھیڑ جمع ہو چکی تھی۔ قاضی نے قرآن و سنت کے مطابق حد نافذ کرنے کا حکم دیا۔ پہلا پتھر لگا، اس نے آنکھیں بند کیں اور کہا، ہر حال میں اللہ کا شکر۔ پتھر چلتے رہے، خون بہتا رہا اور بالآخر وہ شخص جو ولی کہلاتا تھا اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ فرشتوں کا نزول، ایک روحانی منظر۔ مورخین نے نقل کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے خواب میں دیکھا جب بارسیسا کی روح قبض ہوئی تو آسمان سے نور کے فرشتے اترے اور اس کی روح کو عزت کے ساتھ لے کر گئے۔ لوگوں نے پوچھا، کیا ایک زانی اور قاتل کی ایسی روح نکلتی ہے؟ آواز آئی، وہ گناہ کر کے پلٹا، اس نے سچی توبہ کی، اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ اسلامی اصول۔ کیا اس کی توبہ قبول ہوئی؟ قرآن و سنت کی روشنی میں بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جس نے خلوص دل سے توبہ کی، جسے گناہ پر شرمندگی ہوئی اور جس نے آخری سانس تک معافی مانگی تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ معاشرے کے لیے سبق۔ بارسیسا کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے، کوئی بھی معصوم نہیں، شیطان ولی کو بھی گرا سکتا ہے، نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، تنہائی میں شیطان بہت طاقتور ہوتا ہے، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، انجام وہیں بہتر ہوتا ہے جو توبہ کے ساتھ ختم ہو۔ سبق، عبرت اور آج کے دور سے موازنہ۔ ولی اگر گمراہ ہو جائے تو پیروکار بھٹک جاتے ہیں، اور اگر معاشرہ توبہ سے غافل ہو جائے تو تباہی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ ہر انسان میں نفس ہے، چاہے کوئی ولی ہو، عالم ہو، صوفی ہو یا عام انسان، نفس اس کے ساتھ ہے۔ نفس کبھی سوتا نہیں، اور اگر انسان مراقب نہ کرے، محاسبہ نہ کرے تو وہی نفس اس کو گناہوں کے گڑھے میں گرا دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود فرمایا، میں اپنے نفس کو پاکیزہ نہیں کہتا، بے شک نفس برائی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان کا منصوبہ طویل ہوتا ہے،
شیطان کسی کو ایک دن میں گناہ میں نہیں ڈالتا، وہ سالوں کا منصوبہ بناتا ہے، پہلے شہرت دیتا ہے، پھر خوشامد کرواتا ہے، پھر تنہائی میں ڈالتا ہے اور آخرکار گناہ کی طرف دھکیلتا ہے۔ بارسیسا بھی اسی مرحلے سے گزرا۔ ولایت، شہرت، تنہائی، وسوسہ، گناہ۔ تنہائی سب سے خطرناک ہوتی ہے۔ بارسیسا کی آزمائش اس وقت ہوئی جب وہ تنہائی میں لڑکی کے ساتھ رہنے لگا۔ اسلام میں اس لیے واضح حکم ہے کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ہو، کیونکہ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ آج کے دور میں بھی چیٹ، ویڈیو کال، خفیہ ملاقاتیں، یہ سب جدید خلوت کی شکلیں ہیں۔ گناہ کے بعد توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، یہ سب سے اہم سبق ہے۔ بارسیسا نے زنا اور قتل جیسے عظیم گناہ کیے، مگر اس نے شرمندگی اختیار کی، روتا رہا، سجدوں میں گر کر معافی مانگی، سزا قبول کی اور رب نے اسے معاف کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، تباہی لاتا ہے۔ بارسیسا کا زوال ایک نگاہ سے شروع ہوا، پھر جذبات، قربت، لمس، زنا اور پھر قتل۔ یہ سب ایک چھوٹے وسوسے سے شروع ہوا۔ آج ہم انٹرنیٹ، موبائل، سوشل میڈیا پر روز ایسے لمحات سے گزرتے ہیں، کیا ہم بھی اسی راستے پر تو نہیں؟ معاشرہ ولی پر اندھا بھروسہ نہ کرے۔ بارسیسا کے پیروکار اس پر اندھا یقین رکھتے تھے، یہی وجہ تھی کہ جب اس نے گناہ کیا تو اس کے عقیدت مند بھی گھبرا گئے۔ اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے، حق کی پیروی کرو، شخصیت کی نہیں۔ قرآن و سنت سے وابستہ رہو۔ کوئی بھی انسان غلطی سے پاک نہیں ہوتا سوائے نبیوں کے۔ آج کے دور میں بارسیسا کون ہے؟ آج کا بارسیسا وہ مولوی ہے جو سوشل میڈیا پر شہرت لیتا ہے، وہ یوٹیوبر ہے جو روحانی بابا کہلاتا ہے، وہ پیغمبر بننے کا دعوے دار شخص ہے، وہ پیر ہے جو اجازت کے نام پر تنہائی میں رہتا ہے۔ ہمیں ان سے خوف نہیں بلکہ ان کے اثرات سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ گناہ چھپانا بہتر مگر اعتراف کے بعد سزا قبول کرنا افضل۔ اسلام میں گناہ چھپانے کو ترجیح دی گئی ہے۔ اگر معاملہ کھل جائے تو سچ بولنا، سزا قبول کرنا اور توبہ کرنا، یہ سب روح کی نجات کا سبب بنتے ہیں۔ بارسیسا نے جھوٹ بولا، لاش چھپائی، لیکن جب پکڑا گیا تو اس نے انکار نہیں کیا۔ نوجوانوں کو نفس اور شیطان کے فتنے سے بچانا، یہ واقعہ نوجوانوں کے لیے زبردست درس ہے۔ تنہائی سے بچو، نگاہوں کو قابو میں رکھو، سوشل میڈیا پر خفیہ گفتگو نہ کرو، فطری خواہشات کا اسلامی نکاح کے ذریعے حل نکالو اور روزانہ اللہ سے استغفار کرو۔ دل میں سچی توبہ زندگیاں بدل سکتی ہے۔ توبہ صرف الفاظ نہیں، ایک انقلاب ہے۔ بارسیسا کا دل کانپا، وہ لوگوں کی آنکھوں سے گرا مگر اللہ کے سامنے اٹھ گیا۔ اگر تم بھی کسی گناہ میں مبتلا ہو، چھپ کر کچھ کر رہے ہو، ضمیر تنگ کرتا ہے، تو جان لو اللہ تمہاری توبہ کے انتظار میں ہے۔ گناہ کی گہرائی سے نکل کر توبہ کی روشنی میں آیا وہ انسان جسے دنیا نے زانی کہا مگر رب نے بندہ تائب کہا۔ توبہ کے آنسو، زخم دل پر لگا مگر توبہ نے سہارا دیا۔ میں گرا تھا بہت، رب نے دوبارہ اٹھا دیا۔ نفس نے جلایا، گناہ نے ستایا مگر سجدے میں گر کر دل کو سکون آ گیا۔ تنہائی میں رویا، گناہوں کا بوجھ تھا، رب کی رحمت نے مجھ پر کرم کر دیا۔ نہ میں ولی رہا، نہ میں پاکیزہ رہا مگر اللہ نے مجھے نادان بندہ کہا۔ اب جو لوگ مجھ پر پتھر اٹھاتے ہیں، میں مسکرا کر کہتا ہوں، اے رب تو راضی ہو، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو جان لیجئے، ہر گناہ کے بعد معافی ممکن ہے، ہر اندھیرے کے بعد روشنی ممکن ہے اور ہر گرا ہوا شخص دوبارہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی دل کو جھنجھوڑنے والی اسلامک ویڈیوز، تاریخی واقعات مزید سننے کو ملیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کو شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں کیا آپ کو یہ ویڈیو دل پر اثر انداز ہوئی۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا، نفس کے فریب سے محفوظ فرما، شیطان کی چالوں کو ناکام بنا اور ہمیں وہ دل عطا فرما جو توبہ کے آنسوؤں سے پاک ہو جائے اور صرف تیرا ہو جائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔